بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 142 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ مومنون کی آیت نمبر 18 اور 19 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا. ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا. کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کرام کے اقوال کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں. علماء و مفسرین کرام ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ پہلا ربط اور تعلق کچھ یوں ذکر فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں سبع طرائق کے پیدا فرمانے کا ذکر کیا گیا. اب ان آیات میں ان کے فوائد کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی طرف سے ہی بارشیں نازل فرمائی جاتی ہیں. دوسرا تعلق پچھلی آیات میں اس قدرت کاملہ ابدیہ ازلیہ کا ذکر فرمایا گیا کہ رب تعالیٰ اپنی کسی مخلوق سے کبھی بھی غافل نہیں ہے. اب ان آیات میں فرمایا جا رہا ہے کہ ہر چیز ہر مخلوق اس کے قبضہ قدرت میں ہے، جسے چاہے جس طرح چاہے جب چاہے نازل کرے، چلا دے روک لے، ہر کام میں اس کی حکمت کثیرہ شامل ہے. تیسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں نطفہ کے پانی سے انسانوں کو پیدا فرمانے کا ذکر ہوا. اب ان آیات میں بارش کے پانی سے انسانوں کی حیات دنیاوی کی بقا کے لیے کھیت و باغات، بیل بوٹے اور بقیہ اشیاء کو پیدا کرنے کا ذکر فرمایا جا رہا ہے. آب نطفہ کو زمین سے عروج ہے، آب بارش کو آسمان سے نزول ہے. آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم نے مناسب مقدار کے ساتھ بقدر کفایت یعنی جتنا ان کے لیے کافی تھا اتنا ہم نے آسمان سے پانی برسایا. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے اس پانی کو زمین میں ٹھہرا دیا. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اس پانی کو معدوم کرنے پر بھی قادر ہیں. فَيَمُوتُونَ مَعَ دَوَابِهِمْ عَطْشًا، یعنی سب کے سب اپنے جانوروں کے ساتھ پیاس سے مر جائیں اگر ہم اس پانی کو معدوم کر دیں. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ هُمَا أَكْثَرُ فَوَاكِهُ الْعَرَبِ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ صَيْفًا وَشِتَاءً، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے. یہ دونوں چیزیں عرب میں بکثرت پیدا ہونے والے میوے اور پھل ہیں، یعنی کھجور اور انگور. تم ان میں سے کھاتے ہو گرمیوں میں اور سردیوں میں. آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف. یہاں سے رب تعالیٰ آسمانوں سے بارش نازل فرمانے کا ذکر فرما رہے ہیں
یعنی جو 7 طرائق ہیں ان کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا مخلوقات زمینی کی بقائے حیات کے لیے ہم نے ہی آسمان سے مائع کثیر نازل فرمایا ہے، زمین کو گہوارہ آب اور آسمان کو ذخیرہ ماء بنا دیا ہے، بقدرن اتنے عظیم و وسیع اور صحیح اندازے سے کہ تا قیامت پورے کرۂ ارض اور مخلوقات ارض، شجراتی ہوں، حجراتی ہوں، حیواناتی ہوں، ان سب کے لیے یہ آسمان کا پانی کافی و وافی ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پہلے سمندر کو پیدا کیا گیا، پھر سمندر سے ہی تمام آسمان اور پوری زمین پیدا فرمائی، پھر زمین پر جنت کے نہر آب سے 5 ضخیم دریا جاری فرمائے۔ ان میں سے پہلا دریا دریائے سیہون، یہ مشرقی ہند میں ہے، پھر علاقہ بلخ میں دریائے جیہون پیدا فرمایا، اور پھر علاقہ مصر میں دریائے نیل پیدا فرمایا، عراق کے اندر دریائے فرات پیدا فرمایا، اور دریائے دجلہ بغداد اور عراق کے اندر پیدا فرمایا۔ یہ دریا کوہکاف کے غیبی چشموں سے نمودار ہیں اور تا قیامت جاری ہیں۔ قرب قیامت زمین کی 10 چیزیں یاجوج ماجوج کے نکلنے سے قبل جبریل علیہ السلام اٹھا کر جنت میں پہنچا دیں گے۔ ان میں سے یہ 5 دریا ہیں، ان کو لائے بھی جبریل تھے اپنے پروں کے اوپر، اور ان کو خود ہی لے جائیں گے۔ قرآن مجید کے تمام الفاظ کو بھی اٹھا لیا جائے گا، تمام دینی علوم یعنی فقہ، اصول فقہ، علم معراج، شرح، تفسیر، تصوف، عقلوں، قلبوں، کتابوں سے محو کر دیے جائیں گے۔ حجر اسود کو بھی اٹھا لیا جائے گا، مقام ابراہیم اٹھا لیا جائے گا، تابوت سکینہ کو بھی اٹھا لیا جائے گا، اور 10ویں چیز جبل احد ہے۔ نیز یہ 10 چیزیں وفات عیسیٰ کے بعد اٹھائی جائیں گی۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے ہی اے انسانوں پوری مخلوق زمین کے لیے ہر قسم کا مفید کارآمد، میٹھا اور کڑوا، کھاری اور نمکین، ٹھنڈا اور گرم، رنگ برنگ ہر قسم کا ہر ضرورت میں مختلف مقداروں کے ساتھ متعدد مقامات میں پانی کو ٹھہرا دیا ہے، پہاڑوں پر برف جما کر، کوہساروں میں چشمے چلا کر، میدانوں میں کنویں بنا کر، اور برساتی نالے بچھا کر، جوہر، تالاب، جھیلیں ٹھہرا کر، زمین پر سینکڑوں دریا بہا کر، یہ سارا کچھ ہم نے خود سے کر دیا ہے، اور یہ نزول ماء قدرت کے شاہکار میں سے ہے، زمین باطنی کے حالات سے کہ سردی میں گرم اور گرمی میں ٹھنڈا پانی پوری زمین پر جاری و ساری ہے۔ یہی وہ طریقہ قدرت ہے اور حکمت ربانی ہے جو ہم نے آسمان سے اتاری ہے، اور آسمان کو ہی ان سب کا مرکز بنا دیا ہے۔ بارش سے وہاں پانی پہنچایا جہاں کوئی مخلوقی طاقت نہیں پہنچا سکتی تھی۔ اے لوگو سمجھو اور مان لو، یہ نظام کائنات خود بخود ہو رہا ہے، نہ کوئی سردی، گرمی، خیر و شر، ہواؤں، فضاؤں، تکلیف و آرام، امیری و غریبی کا علیحدہ علیحدہ خالق و خدا ہے۔ بس اللہ ایک ہی ہے، وہی لا شریک ہے، وہی سب کا خالق، مالک، رازق، قابض اور سلطان ہے۔ اے انسانوں، ہم بارشوں کو نازل فرمانے والے ہیں، وَإِنَّا عَلَىٰ ذِهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم ہی ان تمام اعلیٰ و اسفل زمینی آسمانی پانیوں کو ختم اور غائب کر دینے پر ہر وقت ہر طرح سے قادر مطلق ہیں۔ نہ کوئی ہمیں روک سکتا ہے، نہ کوئی ہمیں ٹوک سکتا ہے، نہ ہمارے حکم کے بغیر بارش برسا کر نہ پانی واپس دلا سکتا ہے، نہ کوئی نہریں بہا سکتا ہے، نہ فوراً مٹا سکتا ہے۔ ہم چاہیں تو آسمانوں کو روک دیں اور بادلوں کو پھیر دیں، گٹھاؤں کو بگا دیں یا پانی کو جما دیں، یا پھر برف کو مثل پتھر بنا دیں، کنویں خشک کر دیں، چشمے ہم مٹا سکتے ہیں، دریائیں، جھیلیں زمین میں دنسا دیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں۔ اگر ہم اس پانی کو روک لیں تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ اپنے جانوروں کے ساتھ پیاسے ہی اس دنیا کے اندر مر جائیں۔
فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ۔ اے لوگو، یہ آسمان، یہ زمین، یہ طرائق، یہ ملائک، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ بارشیں، یہ کثرتیں فضول و بیکار نہیں ہیں، نہ قدرت سے باہر ہیں، نہ حکمت کے خلاف ہیں، بلکہ یہ سب کچھ رحم و کرم، برکت و رحمتوں کے خزانے، رزق کے پیمانے ہیں۔ بس اسی بارش سے ہم نے تمہارے لیے گلشن کھلائے ہیں، باغ سجائے ہیں، کھیت اگائے ہیں، کھجوروں اور انگوروں کے چمن بہائے ہیں۔ اگرچہ لاکھوں قسم کے غلے، فروٹ، میوے، پھل پھول، غذائیں، دوائیں، خوشبوئیں بارش کے ذریعے زمین کے وسیلے سے پیدا ہوتی ہیں، مگر یہاں صرف کھجور اور انگور کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اس کی 5 وجوہ ذکر کر رہے ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ یہ دونوں پھل دنیا کے ہر سرد گرم ملک میں پائے جاتے ہیں، اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ دونوں ہر جگہ کثرت سے پیدا ہوتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ان دونوں میں غذائیت بھی ہے اور فواکہت بھی ہے، دوائیت بھی ہے۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ ان کی اقسام کثیر ہیں، چنانچہ کھجور کی تقریباً 72 قسمیں ہیں اور انگور 21 قسم کا دنیا میں پایا جاتا ہے، اور مختلف علاقوں میں رنگ، حجم، نسل، تاثیرات کے اعتبار سے بھی ان میں کافی اختلاف ہے۔ اور پانچویں وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کا استعمال ہر حالت میں ہوتا ہے، کچی حالت میں بھی، نیم پختہ حالت میں بھی، اور مکمل پختہ بھی، خشک کر کے بھی، تازہ بھی، خود پھل بھی، پھل کے رس بھی۔ ان دونوں یعنی کھجور اور انگور کو بہت طریقوں سے بنا کر بھی کھایا جا سکتا ہے اور تازہ کر کے بھی کھایا جا سکتا ہے۔ یہ وہ پھل ہیں جن کی ہر چیز میں متعدد فوائد بطور غذائیت اور دوائیت شامل ہیں۔ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ اے لوگو، تمہارے لیے ان باغوں میں کھجور اور انگور کے علاوہ اور بھی ہزاروں قسم کے پھل فروٹ ہیں، بے شمار لذتوں، خوشبوؤں والے، اور انہی باغوں سے دنیا بھر میں تمہارے کھانے کھلانے، غذاؤں، روزیوں کے لینے دینے، خرید و فروخت کی تجارتیں چلتی ہیں، منڈیاں سجتی ہیں۔ یہ باغات تمہاری مہمانی و میزبانی میں بھی مفید ہیں۔ انہی باغات سے تمہاری صنعت و حرفت کی محنت و مشقت ملازمت قائم ہے۔ غرض یہ کہ کھیتوں باغوں سے تجارت، تجارت سے دولت، دولت سے قوت، قوت سے عزت، اور عزت سے حکومت، اور پھر حکومت سے فتح و نصرت، اور فتح و نصرت سے مضبوط معیشت، اور مضبوط معیشت سے راحت ہی راحت ہے۔ ان شجرات و نباتات کے پودوں میں فواکہت بھی ہے، دوائیت بھی ہے، غذائیت بھی ہے۔ یہ تو دنیا بھر کے شجرات و باغات کی شان ہے۔ انہیں تم گرمیوں میں بھی استعمال کرتے ہو، انہیں تم سردیوں میں بھی کھاتے ہو۔ آئیے طلبہ کرام، تشریح و توضیح کے بعد آج کے اس درس میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے من السماء کے معنی میں 3 قول ذکر کرتے ہیں۔ اکثر نے فرمایا من بمعنی طرف ہے، اور سما کا معنی پہلا آسمان ہے، وہیں سے پانی آتا ہے۔ اور بعض نے لکھا سما سے مراد جنت اسفل ہے، ماں سے مراد وہ 5 دریا ہیں جو اسی جنت سے جبریل زمین پر لے کر آئے تھے اور یہ قیامت تک جاری رہیں گے۔ اور بعض نے کہا سما سے مراد بادل ہیں، اور بلند سمتی کی وجہ سے بادل کو سما فرمایا گیا ہے۔ یہاں من بمانے طرف ہے، نہ کہ من بمانے سے ہے، مگر پہلا قول زیادہ درست ہے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ کے معنی میں 2 قول ذکر کرتے ہیں۔ اکثر نے فرمایا کہ بِهِ بمانے بِذَالِکَ ہے، یعنی تمہارے لیے ان باغوں کو اس پانی کے ذریعے پیدا فرمایا۔ اور بعض نے فرمایا یہ بمانے انہو ہے، یعنی اس کے قریب سے پیدا فرمایا۔ فواکہ کے معنی میں 2 قول ذکر کرتے ہیں۔ اکثر نے لکھا کہ فواکہ کا معنی لذت و غذائیت حاصل کرنا ہے، اور من کے بارے میں 2 قول ذکر کرتے ہیں۔ بعض نے کہا من ابتدائیہ بیانیہ ہے، معنی ہے ہر ایک سے، اور بعض نے کہا من بعدیت کا ہے اور معنی ہے بعض سے۔ منہا کی ہا زمین کے مرجع میں 2 قول ہیں۔ اکثر نے کہا اس کا مرجع فواکہ کثیرہ ہے، بعض نے کہا اس کا مرجع جنات ہے۔
تاکلون کے معنی میں دو قول ہے، اکثر نے فرمایا یہاں تاکلون کے مجازی معنی مراد ہیں، یعنی ہر طرح کی روزی و مالی منفعت حاصل کر کے تم ملکی و غیر ملکی پیداوار سے بڑی بڑی تجارتیں چلاتے ہو، زر مبادلہ کماتے ہو۔ اور بعض نے کہا تاکلون اپنے حقیقی و اصلی معنی میں ہے، یعنی منہ سے غذا کا کھانا اور چبانا۔